Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning dear students. Hope you all are fine. Dear students, जून के मंथ की एसवीटी के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत नोट कर लें। नंबर एक ये कि अप्रैल और मई की एसवीटी आपने 30 जून तक अपने स्कूल के ऑफिस में लाजमी जमा करवानी है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्रैल या मई की एसवीटी कंप्लीट नहीं की वो अपनी एसवीटी को सीरियस लें और मस्ट कंप्लीट करें। और 13 जून तक आपके पास टाइम है जिसमें आपने स्कूल के ऑफिस में एसपीटी जमा करवानी है ताकि बर वक्त आपकी एसपीटी को चेक किया जा सके। और ये भी जानते चलें कि इस एसपीटी के मार्क्स जो आपने अप्रैल और मई के मंथ की कंप्लीट कर लिए और आगे आने वाले मंथ में आप कंप्लीट करेंगे, उसके जो मार्क्स है वो मिड टर्म एग्जाम में शामिल किए जाएंगे। इसलिए जो तरीक़ाकार आपको समझाया गया है उसके मुताबिक अपनी एसवीटी स्कूल के ऑफिस में जमा करवाएं, और साथ ही जो है वो जून के मंथ की एसवीटी भी वहाँ से आप जो है ना हासिल करें, ताकि जो है आपको आने वाले मंथ की एसवीटी के लेक्चर दिए जाएं और आप उसको जल्द अज जल्द सॉल्व करें। और स्टूडेंट इसके साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज हैं उन्हीं में से ये एक्टिविटीज़ ली गई हैं, और आप सिर्फ इसी एसपीटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इक्तफा ना करें, बल्कि आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा उनकी प्रैक्टिस करें ताकि ख़ुद को आप मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। चलते हैं और सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर नंबर 1 में। हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका गिवन है वो उसको देखते हैं और वो क्या क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं उसको। लेक्चर को सॉल्व करने से पहले आप सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल को, और ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो जून के मंथ का जो आपको गिवन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें आपको एक दो जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं। वन पार्ट जो है वो है 2704 और सेकंड है 6084। ये दोनों पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं और जो इसमें प्रोसीजर यूज़ होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर यूज़ होगा। चलते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में आपने देखा गिवन में राइट किया, जैन गिवन में जो नंबर्स राइट किया गया है वो है 2704। रिक्वायर्ड में आपको स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना वो सोल्यूशन करनी है। तो सोल्यूशन के बाद जो फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिखा हुआ है वो देखें 2704, उसके साथ साथ ये जो नंबर लिखे गए हैं आपको नज़र आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। तो स्टूडेंट्स, ये काम जो है ना आपने रफ साइड पे करना है। तो देखें कि रफ साइड में हमने, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना इसकी करनी है, उसके बाद आपने इसके पास स्क्वायर रूट लेना है। तो रफ में जो मैंने क्या किया कि 2704 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में आपको पता है कि हमें प्राइम नंबर्स लेने पड़ते हैं, और ये भी याद दहानी करवाता चलूँ कि प्राइम नंबर्स जो आपने लेने हैं वो आपने सबसे स्मॉलेस्ट पे सबसे पहले ट्राई करना है किसी भी नंबर को। स्मॉलेस्ट के बाद उससे ग्रेटर प्राइम नंबर, जैसा कि 3 है। 3 के बाद अगर 3 पे कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आपने 5 पे करना है उसको ट्राई, फिर उससे उस नंबर पे भी नहीं हो रहा तो फिर 7 पे ट्राई करें। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर जो है वो प्राइम जो है वो 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, 19 है, इसी तरह से 23 है, और बहुत सारे प्राइम नंबर्स जो आपको पता है। इसी तरह से देखिए 2704 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो नया नंबर आ गया डिवीजन के बाद ये आ गया 1352, यानी 1352। नेक्स्ट दोबारा मैंने इस नंबर को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास न्यू नंबर आ गया 676। अगेन 2 पे डिवाइड करने से मेरे पास जो है नंबर आ गया 338 यानी 333। उसके बाद ये नंबर मज़ीद जो है मैं इसको जो ट्राई करता गया, 3 से ये 3 पे डिवाइड नहीं हुआ, इसी तरह से 7 5 पे नहीं हुआ, 7 पे नहीं हुआ, 11 पे नहीं हुआ, आखिर जाके ये 13 पे हुआ, और मैंने 13 दर से 169 और इसी तरह 13 1 दर 13, और ये आपके पास इस तरह से
یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ اس سے میں نے 2 2 2 2 یعنی کہ جو ہے 4 جو ہے وہ 2 آگے اور 2 نمبر جو ہے 13 یعنی 2 ٹائم آگے، اور یہ پرائم فیکٹرائزیشن ہوگی. اور اسی طرح سے یہ جو آپ کا ہے فرسٹ سٹیپ ہے اس کوسچن کا. سیکنڈ سٹیپ میں بھی آپ نے دوبارہ 2704 کو رائٹ کرنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ 2 کے پیئر میں سے ایک 2 لے لیا، سیکنڈ جو 2 2 ہیں ان میں سے ایک 2 لے لیا، اور اسی طرح سے جو یہ 2 13 ہیں ان میں سے میں نے ایک 13 لے لیا، اور ان کو بریکٹس کے اندر کلوز کر کے میں نے اوپر اسکیئر لکھ لیا. تو اسکیئر کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب 2 کے بھی 2 پیئر سے یعنی 2 کا بھی ایک پیئر ہے، سیکنڈ جو 2 ہے یہاں پہ اس کا بھی ایک پیئر، اور 13 کا. تو بریکٹ کے اندر جو میں نے 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی 13 رائٹ کر کے 2 لکھ دیا ان کے اوپر اسکیئر. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک نمبر 2 بار آیا ہے. سیکنڈلی کیونکہ ہم نے پرائم فیکٹرائزیشن کر لی ہے اور اسی طرح سے پیئر بھی لے لیے، تو آگے نیکسٹ سٹیپ جو تھرڈ سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ٹیک اسکیئر روٹ آن بوتھ سائڈس. دونوں سائڈ سے ہم نے دونوں سائڈ پہ ہم نے اسکیئر روٹ لینے ہیں. اسکیئر روٹ اس مقصد کے لیے لیا جائے گا کہ کیونکہ ان نمبر کے اوپر یہ 2 آ گیا، اور 2 کو ہم کسی بھی نمبر کے اوپر سے 2 کو اگر ختم کرنا ہو تو ہم نمبر کے اوپر اسکیئر روٹ لے لیتے، اور یہاں پہ آلریڈی ہم نے اسکیئر روٹ فائنڈ کرنا ہے. اس سائڈ پہ تو یہ اسکیئر روٹ اس کے اوپر پڑ جائے گا، دوسری سائڈ پہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی 13 ہول اسکیئر کے اوپر بھی یہ اسکیئر روٹ یہاں پہ پڑ گیا. اب نیکسٹ اسٹیپ میں دوبارہ رائٹ سائڈ کو ایسے ہی لکھیں گے، اور 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 13 کے اوپر سے جب یہ اسکیئر روٹ ہٹ جائے گا تو آپ کے پاس اس کی ویلیو اپلائی ہو جائے گی جو یہاں پہ 2 ملٹیپلائی 1/2 یعنی 1/2 آ گئی ہے. چونکہ 2 ملٹیپلائی 1/2 کینسل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور میرے پاس جو نیا نمبر آ جاتا ہے وہ کیا آتا ہے، اس طرح کینسلیشن کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور میرے پاس صرف سمپل 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 13 رہ جاتا ہے. اور رائٹ سائڈ پہ اگر 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 4 آئے گا، اور 4 کو 13 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 4 13 در 52 ہمارے پاس آ جائے گا، جو کہ ہمارے پاس اس بڑے نمبر کا اسکیئر روٹ ہوگا. تو میرے رزلٹ میں رائٹ کر دیا دا اسکیئر روٹ آف 270 از 52. تو چلتے ہیں نیکسٹ اس کا جو پارٹ ہے اس کی طرف. اور نیکسٹ پارٹ ہمارا کیا ہے، اب سیکنڈ پارٹ بھی آپ کا جو گیون میں دیا گیا ہے وہ ہے 6084. یہاں پہ ریکوائرڈ میں آپ کے پاس وہی ہے اسکیئر روٹ بائی پرائم فیکٹرائزیشن. سولوشن میں آپ کے پاس سیم وہی ہے. 6084 کو ہم جو ہے نا رف سائڈ پہ ہم اس کو سولو کریں گے اس طریقے سے جو یہاں پہ میں نے آپ کو دیا. دیکھیں یہاں پہ اگین 6084 جو آ گیا ہے، میں نے اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کیا، تو 2 پہ ڈیوائڈ کرنے سے ایک نیا نمبر آ گیا جو کہ ہے 3042. اگین میں نے 2 پہ اس کو ڈیوائڈ کیا تو میرے پاس نیو نمبر جو آ گیا وہ ہے 1521 یعنی 1521. نیکسٹ میں نے 3 پہ ٹرائی کیا تو 3 پہ ڈیوائڈ کرنے سے میرے پاس 507 آ گیا. اگین یہ 3 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اور میرے پاس 3 پہ ڈیوائڈ کرنے سے 169 آ گیا. نیکسٹ جو میں نے 3 سے جو گریٹر نمبر ہے پرائم نمبر وہ تھا 5 ٹرائی کیا نہیں ہوا، 7 ٹرائی کیا نہیں ہوا، 11 نہیں ہوا، لہٰذا 13 پہ ٹرائی کیا تو 13 در سے 169 آ گیا. اسی طرح سے 13 1 در 13 میرے پاس یہ ایک پرائم فیکٹرائزیشن کمپلیٹ ہو گئی. تو اسٹوڈینٹس اس طریقے سے ہمارے پاس یہ رف سائڈ پہ جو ہمارے پاس پیئرس ایک نمبرز بنے ہیں وہ ہے یہ کہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 13. تو میرے پاس یہ جو اوپر کے پیئرس ہیں 2 ان میں سے ایک نمبر لے لیں گے، 3 میں سے ایک ہی 3 لے لیں گے، اسی طرح سے 13 میں سے بھی ایک 13 لے لیا. تو یہاں پہ میں نے لکھیا 2 3 اینڈ 13 اور ہول اسکیئر کر دیا جس طرح سے پارٹ نمبر 1 میں نے سولو کیا تھا. کیونکہ ہول اسکیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نمبر میں سے ہر ایک کا نمبر کا ڈبل ہے، یعنی کہ 2 کا بھی اسکیئر ہے، 3 کا بھی اسکیئر، 13 کا بھی اسکیئر ہے. اگر آپ اس کو الگ الگ
2 کے اوپر اسکیئر لیں، 3 کے اوپر اسکیئر لیں، 13 کے اوپر اسکیئر لیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ وے یہ ہے کہ آپ بریکٹس ایک کے اندر 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی 13 کو کمبائن لے لیں اور ایک اسکیئر باہر لے لیں. اگین جو نیکسٹ اسٹیپ آئے گا وہ یہی ہے کہ ٹیک اسکیئر روٹ آن بوتھ سائڈس، دونوں سائڈ سے اسکیئر روٹ لیں گے. 6084 کے اوپر اسکیئر روٹ لیا اور اسی طرح سے لیفٹ سائڈ پہ 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 13 ہول اسکیئر کے اوپر بھی اسکیئر روٹ لیا. نیکسٹ اسٹیپ میں اگین لیفٹ سائڈ پہ میں نے 6084 اسکیئر روٹ کے انڈر لکھا اور وہی جو پروسیجر تھا جو ہم نے پارٹ نمبر 1 میں سولو کیا تھا کہ 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 13 اور ہول پاور 2 کو کیونکہ اسکیئر روٹ اوپر سے ہٹ گیا اس لیے 1/2 اپلائی ہو گیا یہاں پہ، کیونکہ 2 ملٹیپلائی 1/2 کینسل ہو رہا ہے، 2 1 ز 2 2 1 ز 2 اور اس طرح سے 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی 13 کی پاور 1 ہی رہ جاتی ہے. جس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کو یہاں پہ سمپل رائٹ کر دیں گے 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 13. اب ان کو ملٹیپلائی کرنے سے سمپل ملٹیپلیکیشن ہے 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 13 یعنی 2 3 6 6 13 78 ہمارے پاس ایک اسکیئر روٹ آ جاتا ہے جو کہ اس نمبر کا اسکیئر روٹ ہے. لیفٹ سائڈ پہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے انڈر 6084 equal to 78. رزلٹ پہ رائٹ کریں گے آپ the square root of 6084 is equal to 78. ہوپ آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچن ہیں وہ خود سولو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.